السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم امام بخش ناسک کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے خوبصورت غزل آج ہماری زیر مطالعہ ہے. تو میں ہوں آپ کا میزبان طارق احمد ملک. آج ہم ناسک کی ایک غزل پڑھیں گے، اس کی قرأت کریں گے اور اس کے فوراً بعد اس غزل کی انالیسس کریں گے، یعنی تشریح کریں گے. تو مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میں ضرور آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ میری اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور آج سبسکرائب کیجیے گا، میری ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی غزل، جس کے شاعر ہیں امام بخش ناسک. تو میں ہوں آپ کا میزبان طارق احمد ملک. تو پہلے پڑھتے ہیں غزل میں کیا دیا گیا ہے. مطلب ہے: مٹ گئے نقش حیات اور اسے تاثیر نہیں، اے پری خاں یہ پری زادوں کی تسخیر نہیں. کوئی غفلت بھی حقیقت سے نہیں ہے خالی، کون سا خواب ہے جس کے لیے تعبیر نہیں. تو اگلا شعر ہے: بس دلا صورت ہستی کو کوئی دم ہے ثبات، یہ جہاں آئینہ ہے کاغذ تصویر نہیں. ایک کو ہے عالم حیرت میں نہیں ایک سے کام، شمع تصویر سے روشن شب تصویر نہیں. تو اس غزل کا مقطع ہے: شبہ ناسک نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں. تو اس طرح ہم نے اس غزل کی قرأت کی. ہمارے سامنے یہ امام بخش ناسک کی فوٹو بھی ہے. لکھنوی دبستان کے ایک سرکل رہے ہیں. انہوں نے یعنی امام بخش ناسک نے اور حیدر علی آتش نے مل کر دبستان لکھنؤ کی داغ بیل ڈالی تھی. تو اور دبستان دہلوی کو ایک مقابلہ دیا تھا. تو غزل کی تشریح سے پہلے کچھ الفاظ کے ہم معنی جاننے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے پاس ہے نقش حیات، زندگی کے نقوش، زندگی کا نقش. اس طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے تاثیر. تاثیر یہاں اثر اس کا معنی ہے، تو یہاں اس کی کنوٹیشن پرواہ بھی آ سکتی ہے. پری خاں پریوں کو بس میں کرنے والا. یعنی پریوں کو بس میں کرنے والا وہ پری خاں ہوا، پریوں کو بس میں کرنے والا. کوئی ملنگ. تو تسخیر یعنی تابع داری، جو پری کو بس میں کرتا ہے وہ اسے تابع داری کرواتے ہیں ان پریوں سے. غفلت لاپرواہی. حقیقت ہمیں پتہ ہے. خواب اور خواب کی تعبیر یہ بھی ہمیں پتہ ہے، معنی لکھنے کی چندہ ضرورت نہیں. بس دلا یہ دل کے لیے، دل سے مخاطب ہوتا ہے شاعر. صورت ہستی زندہ یعنی زندہ رہنے کی صورت، زندگی کی صورت.
ثبات پائیداری. کاغذ تصویر یہاں ایک مرکب ہے، یعنی تصویر کا جو کاغذ ہوتا ہے، تصویر کا کاغذ، کاغذ پر جو تصویر بنائے ہوتے ہیں اسی کاغذ کا کہا گیا ہے کہ کاغذ تصویر. عالم حیرت، حیران کرنے والی دنیا، حیران کن دنیا. کسی اور دنیا کی بات ہوتی ہے، شاید عشق کی دنیا. شمع تصویر، تصویر کی شمع. شب تصویر، تصویر کی شب. تو یہاں ابہامن کہے گئے ہیں یہ چیز. شبہ، شک، شک کو شبہ کہتے ہیں. استاد ہمیں پتہ ہے کہ رہنمائی. اسی طرح بے بہرہ یعنی بد نصیبی جسے ہم کہیں گے، یا بد قسمتی. معتقد، اعتقاد رکھنے والا، اعتقاد، اس طرح لکھنا، اعتقاد رکھنے والا. تو پیارے بچوں، اس طرح ہم نے اس غزل میں جو مشکل سے الفاظ ہیں ان کے ہم نے یہاں معنی لکھے. اب ہم ایک ایک کر کے ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں. تو پہلا شعر ہمارے پاس ہے: مٹ گئے نقش حیات اور اسے تاثیر نہیں، اے پری خاں یہ پری زادوں کی تسخیر نہیں. یہ ہمارے پاس شعر آ گیا. اب اس کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس شعر میں کیا شاعر کہتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ تاثیر کا ہم نے کیا معنی لکھا؟ اثر. تسخیر کا کیا معنی لکھا؟ ہاں یاد کیجیے، تابعہ داری. اب اس شعر کو سامنے رکھ کر پری خاں پریوں کو قابو میں کرنے والا. تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے انتظار میں زندگی کے تمام نقوش ایک ایک کر کے مٹ گئے. شاعر پری خاں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے پریوں کو قابو میں کرنے والے ملنگ، تم کتنے خوش قسمت ہو. تم تو آسانی کے ساتھ بہت سی پریوں کو اپنے تابع بنا سکتے ہو، جبکہ میرے یہاں ایک ہی پری ہے، اس پر جان نچھاور کر کے بھی دیکھ لیا، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہوتا رہا ہوں. اب دوسرے شعر کی طرف بڑھیے. کوئی غفلت بھی حقیقت سے نہیں ہے خالی، کون سا خواب ہے جس کے لیے تعبیر نہیں. تو اس شعر میں کوئی بھی مشکل لفظ نہیں. غفلت لاپرواہی کو کہتے ہیں. حقیقت جو ہمارے آمنے سامنے ہیں. خواب ہوتا ہے جو ہم اس سے پھر نکالتے ہیں کہ کیا اس کی جو تعبیر ہوتی ہے. تو شاعر یہاں کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا حسن تغافل کیسے اس بات سے بے خبر ہوگا کہ کوئی اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ غفلت اور حقیقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہر خواب کے بطن سے اسی خواب کی تعبیر جنم لیتی ہے. تو اس شعر کے بعد اگلا شعر ہے: بس دلا صورت ہستی کو کوئی دم ہے ثبات، یہ جہاں آئینہ ہے کاغذ تصویر نہیں. بس دلا دل سے مخاطب ہوتا ہے شاعر. صورت ہستی زندگی کی صورت، ثبات پائیداری. تو اس شعر کی کچھ تشریح یوں ہوگی: شاعر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بس کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس زندگی کی کوئی ثبات ہے بھی
کہ نہیں، کیونکہ زندگی کی کشاکش دیکھ کر شاعر کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جہاں ایک آئینہ ہے جس میں صرف اور صرف وہی عکس دکھائی دیتے ہیں جو اس کے سامنے آ کر ٹھہرے۔ یہ جہاں تصویر کا کوئی کینواس نہیں کہ اپنی مرضی سے اس میں جو چاہیں رنگ بھر دیں۔ تو اس کے بعد کا شعر دیکھتے ہیں۔ ایک کو ہے عالم حیرت میں نہیں ایک سے کام، شمع تصویر سے روشن شب تصویر نہیں۔ یہاں دو چیزوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی سروکار نہیں۔ یہاں آپ کا یہ مسئلہ آسان کر دیتے ہیں کہ یہ دو چیزیں کیا ہے، ایک ہے شمع تصویر اور دوسرا ہے شب تصویر۔ اب آپ کے لیے اس شعر کی تشریح کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ تو تشریح کچھ یوں ہو سکتی ہے، شاعر شمع تصویر اور شب تصویر کی بھول بھلائیوں کا نظارہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ عالم حیرت میں پہنچ کر یہ دونوں ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تصویر کی شمع شب تصویر کی تاریکیاں مٹانے میں یہاں پوری طرح ناکام ہو جاتی ہیں۔ شاعر نے ابہام کے پردے میں اپنی زندگی کی تاریکیوں کو محبوب کے جلووں کے روبرو کرنے کی ناکام کوشش کا بخوبی ذکر کیا ہے۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں، یہ اس غزل کا مقطع ہے۔ شبہ ناسک نہیں کچھ میر کی استادی میں۔ شبہ کو ہم نے کیا معنی بتایا تھا؟ شبہ کو ہم نے معنی بتایا کہ شک۔ شبہ ناسک نہیں میر کی استادی میں آپ بے بہرا ہے۔ یہاں یہ بے بہرا ہے، بے پہرا نہیں۔ شبہ ناسک نہیں کچھ میر کی استادی میں، یعنی ہم یہاں بخوبی یہ معنی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معنی نکل سکتا ہے۔ شبہ ناسک نہیں کچھ میر کی استادی میں آپ بے پہرا ہے جو معتقد میر ناسک شاعر کا اپنا نام، اپنا تخلص، میر سے یہاں مراد میر تقی میر، تو میر کا نام یہاں دو بار دیا گیا ہے، جیسے بے بہرا، بدقسمتی، عقل کی کمی وغیرہ سے یہاں مراد اس کا ہوگا۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ناسک، تجھے میر کی استادی کا ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مجھے معلوم ہے، مگر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اگر تمہارے دل میں میر کا اعتقاد تھوڑا بھی کم ہو جائے گا وہ تمہارے لیے بدنصیبی ہوگی۔ شاعری شعر میں میر تقی میر کی استادانہ صلاحیتوں کا برملا اعتراف کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس غزل کو ایک ایک شعر کے ساتھ اس کی تشریح کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیسن یعنی آج کی انالیسس پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور آج اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو آج کا یہ لیسن کیسا لگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔